دیکھیں اس جو ایران کا ابھی حالیہ فوری طور پہ جو ابھی آفیشیل موقف سامنے آیا ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پازیٹیو پہلو ہے اور ایک نیگیٹو پہلو ہے. نیگیٹو پہلو تو یہ ہے کہ جو جنگ بندی کا فوری امکان تھا وہ چلے ہم مان لیتے ہیں ختم ہو گیا، ٹھیک ہے ختم ہو گیا کوئی بات نہیں. لیکن جو اس کا مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کا جو تجاویز ایران نے مسترد کی ہیں اس سے اس بات کا بھی اقرار ہو گیا کہ مذاکرات کسی نہ کسی شکل پہ شروع ہو چکے تھے، جس کا ایران نے اس سے پہلے کوئی یہ حوالہ نہیں دیا تھا، اس بات کو نہیں کیا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے اس کسی سازش کے ذریعے ہو رہے ہیں. غالب امکان یہی ہے کہ وہ سازش جو ہے ایران کے جو آفیشیل موقف آیا کہ علاقائی سازش کو ہم آگاہ کر رہے ہیں. ان کا تقریباً 1 گھنٹے پہلے ایک موقف آیا تھا اسی ٹی وی پہ جو ان کا جو یہ ٹویٹ آئی ہے کہ ہم اس حوالے سے علاقائی سازش کو آگاہ کر دیں گے. اب صورتحال دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ ڈکٹیشن نہیں ہوتا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے 15 تجاویز دے اور ایران جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے ان تجاویز کو جو ہے وہ قبول کر لے. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی تجویز مانی جاتی ہے، کوئی مسترد کی جاتی ہے، اپنی تجاویز رکھی جاتی ہے، ان کو منوانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جو تجاویز کی جو بندش ہے اس کا جو پازیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. مذاکرات میں ایران کا یہ پہلا موقف سامنے آیا ہے کہ ہم ان تجاویز کو نہیں مانتے، یعنی اب آگے چل کے مزید بات ہوگی. اچھا ایران ان تجاویز کو صورت میں مان لے جب ایران جو ہے بہت زیادہ کوئی کسی کمزور پوزیشن پر ہو، ایران جو ہے یا جاپان کی طرح جو ہے برباد ہو گیا ہو کہ سارا اسلحہ جو امریکہ کے کہنے پہ اس کے فوجی جو ہے سمندر میں پھینک رہے تھے. یہ پوزیشن تو ایران کی نہیں ہے. ایران نے تو امریکہ کو اسرائیل کو جو ہے تگنی کا نچا کے رکھا ہوا ہے. خود صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے، کسی اور کے الفاظ نہیں ہے، کہ ایران کی حکمت عملی سامنے آئی اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے دوستوں پہ حملہ کر دے گا، وہ عرب ممالک پہ حملہ کر دے گا. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ ایران کا ریئیکشن یہ آئے گا. یہ صدر ٹرمپ کا یہ موقف سامنے آیا. اب صدر ٹرمپ نے رجیم کی تبدیلی کو اپنی فتح قرار دے کر اس جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی. بنیادی طور پہ ایران نے اس راستے کے آگے بیریئر لگا دیے. صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ ان جو نکات کے ذریعے ایران کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے، ایران نے وہ دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا ہے. تو اس صورتحال کو ہمیں اس کے مثبت پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا ہے. ایران کی تجاویز بھی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ساری تجاویز جو ہے وہ امریکہ نہ مانے، ان میں بات چیت ہوگی. 15 تجاویز جو ایران کو دی گئی ہیں ہو سکتا ہے 15 نہ مانے، 10 مان جائے، 8 مان جائے، 12 مان جائے، یا پھر ان دونوں تجاویز کا کوئی نیا جو ہے مرکب جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو یہ بات چیت جو شروع ہو گئی ہے یہ اس کا جو ہے نا خوشگوار پہلو ہے. یہ جو جنگ ہے یہ اس میں جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری قوتوں کے مفادات بھی جڑ جاتے ہیں. میرے طور پہ تو یہ جنگ جو ہے وہ ایک مفادات کا کھیل ہوتی ہے. امریکہ نے بھی ایک مفادات کے لیے اسرائیل کا اعلی کار بن کے، اور اسرائیل نے جو ہے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتے ہوئے جنگ کا آغاز کیا تھا. ان دونوں کو اپنے منہ کی کھانی پڑی ہے. ان دونوں کی جو توقعات تھیں، جو امیدیں تھیں، جو خواہشات تھیں وہ ختم ہو گئیں. یہ تو وینزویلا سمجھ رہے تھے ایران کو 24 گھنٹے میں نمٹا کے جو ہے وہ اپنی فتح کے جو ہے جھنڈے لہرا دیں گے، وہاں جو رجیم چینج ہو کے جو اپنی مرضی کا وہ شاہ کو لا کے وہاں بٹھا دیں گے، اور بس وہی بلے بلے ہو جائے گی ان کی. ایسے کیسے بلے بلے ہو جائے گی بھائی؟ دوسرے نے اپنے عمل سے، اپنی عسکری حکمت عملی سے، اپنی فوجی طاقت سے جو ہے، جو دونوں ملکوں کو جو ایک بڑی طاقت ہے ایران کے مقابلے میں، جن کا کوئی عسکری تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا، اتنا فرق ہے دونوں کی عسکری طاقت میں، ان کو جو ہے وہ ناکوں میں چنے چپا دی ہیں. تو یہ ایران کی ساری اچیومنٹ ہے. جب ایک ملک اتنی اپنی پوری دنیا کو حیران کر کے اچیومنٹ کی غیر معمولی سطح پر پہنچ گیا ہو تو اس کو آپ ڈکٹیشن دے کے اپنی شرائط کیسے منوا سکتے ہیں؟ اور وہ اپنی شرائط کیوں مان لے؟ مانے تو وہ جو بالکل ہار چکا، وہ تو نہیں بول رہا ہار رہا ہے، وہ تو بول رہا اپنی جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، ہم اپنے دفاع کا جو حق رکھتے ہیں. دیکھیں اس پہلو کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ایران اتنی فرنٹ پٹ پہ آ کے کیوں کھیل رہا ہے. ایران کے پاس تباہ ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے. امریکہ کو اپنی چیزیں بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. یہ سب سے بڑا جو ایران کا جو ہے ایک پلس پوائنٹ ہے. یہاں امریکہ جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ مار کھا رہا ہے. جو ایران کی جو جنگی حکمت عملی ہے جو سامنے آئی ہے، اس جنگی حکمت عملی کے بعد، اس عسکری طاقت کے سامنے آنے کے بعد دنیا میں جو ہے ایران جو ایک مضبوط عسکری قوت کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. ایران کی طاقت کو جو اب دنیا جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے. دنیا میں جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ تنا ہوتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یورپی ممالک کے جو حکمران ہیں وہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جو بات کریں گے، بولیں گے بھائی ہم آپ کے اعلی کار نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم آپ کے تابعدار نہیں ہیں، ہم آپ کی ہر بات نہیں مان سکتے، ہم اس جنگ میں آپ کا حصہ نہیں بنیں گے؟ یہ کوئی سوچ سکتا تھا؟ صحیح. عام آدمی کو تو چھوڑے، امریکہ بھی گمان نہیں کر سکتا تھا یہ کوئی ہمیں اس طرح کوئی جواب دے سکتا. لیکن لوگ دے رہے ہیں جواب. تو جواب ان لوگوں نے اس وقت دینا شروع کیا ہے جب ایران نے بالکل اب
پلے کا مقابلہ کیا ہے، برابری کی سطح کا جب ایران نے مقابلہ کیا، جب لوگوں نے دوسرے ممالک نے بھی ان کو جواب دینا شروع کیا، تو صورتحال میں ابھی کئی اور موڑ آئیں گے، کئی صورتحال جو ہے وہ کئی کروٹیں جو لے گی، مذاکرات شروع ہو گئے. اس بات کو جو ہے نا مثبت طور پہ لیں. ایران نے ان کی شرائط نہیں مانی، مطلب ایران کا 15 شرائط ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکست کا وہ اعتراف کر لے. کیوں کر لے شکست کا اعتراف؟ صحیح کہ ایران کی پالیسی جو ہے وہ جنگی اعتبار سے بالکل مناسب پالیسی ہے. صحیح، بالکل ایسے ہی فیصل صاحب. اسی تمام صورتحال میں اگر ہم یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ اگر اس پر بھی کچھ بات کر لیں کہ جو ثالث کا کردار ادا کرنے کی پاکستان نے اس وقت حامی بھری ہے، سامنے آیا ہے، تو یہ بات اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ عالمی دنیا میں عالمی سطح پر پاکستان کا موقف جو ہے، جو کہ پاکستان کی سفارتی سطح پر کامیابی ہے، اس کو سراہا جا رہا ہے، اس پر اعتماد کیا جا رہا ہے. عامر صاحب، پچھلے کا تھا تو جس سطح پر آج پاکستان کھڑا ہے، جتنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے، جتنا مضبوط کردار ادا کر رہا ہے عالمی سطح پر، یہ ہم نے خواہش کی تھی، اس کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے، اور اس تمام تر محنت کے پیچھے بہت ساری ہماری یہاں پر قوتیں ہیں، جس میں سیاسی قوتیں بھی ہیں، سپہ سالار کی محنت بھی شامل ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے. تو ہی آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ عالمی سطح پر ہم پر تمام ملکوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ثالث کا کردار ادا کر سکیں. کیا دیکھتے ہیں، کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو کہ اس وقت ثالث کے طور پر ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے، کتنا اہم اور کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، ہم ثالث ہوں، ہم فیسیلیٹیٹر ہوں، ہمارے پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے، وہ امریکہ بھی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اسرائیل اور امریکہ نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر، ہم نے اس کی مذمت کی، ہم نے خامنائی صاحب کی شہادت پہ افسوس کا بھی اظہار کیا، مذمت بھی کی، اور جو کچھ جاریت اسرائیل اور امریکہ کر رہے ہیں ہم نے ایک دن بھی اس کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کی. لیکن پھر جب گلف کے اوپر حملے کیے، جو کہ ایران کا اپنا موقف اپنے ملک کے حساب سے ٹھیک ہے کہ جب ہمارے ملک پہ ان کے امریکن اڈوں سے حملے ہوں گے تو ہم بھی ان کے اوپر جائیں گے، لیکن پاکستان نے گلف ممالک کا، سعودی عرب کا، سب کا ساتھ دیا کہ یہ بھی غلط ہے، اور یہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں کیا. یہ جو آج ہم پہ ٹرسٹ ہوا ہے نا، اس کی وجہ واضح کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان کا اپنے موقف پہ کھڑے ہونا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی موجود ہیں. کچھ لوگوں نے اس کے اوپر میمز بھی بنائی، مذاق بھی بنائے، لیکن نہیں، یہ جو ہم پہ ٹرسٹ امریکہ کا بھی ہے اور ایران کا بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بٹرے نہیں کیا. سعودی عرب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہم گلف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر جگہ پہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے. اور ایران کے صدر نے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے معذرت بھی کی تھی جب سعودی عرب پہ حملہ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے سمجھایا تھا. پاکستان نے جون میں بھی جب اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر، جبکہ ہمارے ساتھ یہ ثالثی کی گفتگو ہو رہی تھی، ایران نے معاہدے کیے تھے مئی میں جا کے ان کے وزیر خارجہ نے وہاں پہ انڈیا کے ساتھ، ہم نے کسی کو اعتراض نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنی پیروں پہ کھڑے ہو کے جنگ لڑی اور ہم نے جیتی. اس کے بعد پاکستان کا پوری دنیا میں ایک نیا کردار سامنے آیا، جو آپ نے سوال کی بنیاد بنایا کہ آج کیوں ٹرسٹ ہے، صدر ٹرمپ کیوں فیلڈ مارشل کا، شہباز شریف کا نام لیتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ اشروں سے ہزاروں سال سے انڈیا پاکستان لڑ رہے ہیں، یہ آپس میں طے کر لیں گے. جب ان کو سمجھ آ گئی کہ علاقائی تھانے دار جو بنایا تھا اس کے تو پلے کچھ نہیں رہا انڈیا کے، تو یہ جو عزت ملی اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس طریقے سے کہ ہم سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کے ساتھ دوغلا پن نہیں کر رہے، بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ عزت بنی ہے. اور ایران کیوں ٹرسٹ کر رہا ہے، باقی کسی پہ کیوں نہیں کر رہا؟ انڈیا تو ببانگے دول کھڑا ہوا اسرائیل کے ساتھ، مودی تو ایک دن پہلے ہو کے آئے تھے اور وہاں سے پھر حملہ ہو گیا ایران کے اوپر، اور انہوں نے تو کوئی ان کے اوپر افسوس نہیں کیا. ان کے گودی میڈیا کو دیکھ لینا، جو کچھ وہاں پہ کوہرام برپا ہے اس وقت، وہاں پہ 2 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے جب سے یہ خبر آئی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سبوتاژ کرنے کے لیے را اور موساد دونوں لگے ہوئے ہیں، لیکن نہ ایران روٹی کو چوچی کہتا ہے، نہ سعودی عرب، نہ پاکستان، نہ امریکہ. سب کو پتا ہے کہ ہاسٹائل ایجنسیاں کبھی نہیں چاہیں گی کہ خطے میں پازیٹیو کام ہو، کیونکہ ٹرمپ پھنس گئے ہیں. ایک باعزت راستہ انہیں لینا ہے، وہ کہہ کے چلے جائیں گے، وہ پہلے بھی گئے تھے، ہمارے مقاصد پورے ہو گئے. وہ تو دن میں 3 دفعہ بات بدلتے ہیں. لیکن اس وقت ایشو یہ آیا کہ پورا یورپ کھڑا ہو گیا پیچھے، جاپان کھڑا ہوا ہے. سب کو پتا ہے کہ ہمارا معاشی طور پہ ناکہ بندی ان کی پہلے جو یوکرین کے حوالے سے ہوئی ہے، وہاں آج تک وہ مہنگائی یورپ میں ختم ہی نہیں ہو سکی، اور یہ نیا بحران آ گیا ہے. یہیں پہ تو پوری یورپ کیوں کھڑی ہے، یورپی کمیونٹی کیوں بنی ہے، یورپی یونین کیوں بنی ہے کہ وہ اپنے مفادات پہ دیکھیں گے. انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، وہ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا رستہ بنا دیں کہ جس سے ایران بالکل واضح طور پہ اس کے ساتھ جاریت ہوئی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ جیت کا نعرہ لگا رہا ہو، اور انڈیا، امریکہ، سارے یہ جو دائیں بائیں سے زور لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان
پھنس جائے. پاکستان اپنے طور پہ ٹھیک کھڑا ہے, امریکہ کو ہمارے اوپر اعتبار ہے کہ ہم اگر کوئی بات چیت کرائیں گے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ثالث اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ حملہ کر لیں گے اور پھر وہ بچ جائیں گے. وہ قطر نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے اپنے بٹن ہمارے ہتھیاروں پہ ہمارے اپنے پاس ہیں. ہماری انڈیجنس ساری سائبر وارفیئر ہے. یہ انڈیا کو آج تک سمجھ نہیں آ سکی, اور دنیا بھی ہمارے پاس دیکھنے کے لیے آئی کہ ہم نے کیسے جنگ جیتی, کہ اس میں کسی کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. پاکستان کے اپنے لوگوں نے, ٹیکنالوجسٹ جو تھے ہمارے, چاہے وہ سائبر وارفیئر کے تھے, وہ میزائلوں کے حوالے سے تھے, وہ جتنے لوگ تھے وہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے. ہماری اپنی ٹیکنالوجی تھی. آج جو ٹرسٹ ہو رہا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ باقی جگہوں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں, کہ اسرائیل کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, کہیں پہ بھی حملہ کر دے. جیسے ان لوگوں نے حملہ کیا پہلا جو سعودی عرب پہ, تو پھر بتایا ایران نے کہ ہم نے میزائل نہیں مارا. وہ چاہ رہا ہے اسرائیل سبوتاز کرنے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے یہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں. وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ ہم نے جو کام کیا ہے جس کی دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی, کلیئرٹی کے ساتھ اب بات ہو رہی ہے کہ اللہ کرے ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو رستہ بن رہا ہے اس کے اندر ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو پاکستان کا مفاد کبھی ہضم ہی نہیں ہوا. وہ سری لنکا کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ جی سری لنکا کی طرح ہم ڈیفالٹ کر جائیں. وہ انڈیا کے ساتھ مل گئے تھے, یہاں عمر ایوب اور علیمہ خان نے کیا کیا گفتگو نہیں کی تھی. انہوں نے تو گولے بیچ دیے یوکرین کو, ان کے پاس جہازوں کا تیل نہیں ہے. پھر جو ہم نے تیل انڈیا کا نکالا تو ساروں کو سمجھ آ گئی, اور پھر سارے واپس آ گئے, ہم تو آپ کے ساتھ تھے, ہم تو آپ کے ملک کے ساتھ تھے. تو اب بھی یہاں پہ یہی خواہش تھی کہ کسی طرح پاکستان بحران میں آ جائے. پاکستان ان سب کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ جو افغانستان کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا, اس کے اندر اب باہر کے لوگ آ چکے ہوئے ہیں جو افغانستان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا, انسان کے بچے بنو. جو طالبان رجیم کو میسج گیا ہے وہ سیدھا سیدھا سا گیا ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے خودکش حملوں کی تو لہر کتنی, وہ بی ایل اے فطرت الخوارج فطرت الہندوستان کے ذریعے وہ کر رہے تھے. ہم نے جو ان کا مکو ٹھپایا وہ اسی بنیاد پہ ٹھپایا کہ پاکستان اپنے اقتدار اعلیٰ پہ کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کرے گا. بالکل سیدھے سیدھے ہم آ کے اور جواب دیں گے. آپ کو یاد ہوگا ایران کی طرف سے میزائل آیا تھا, ہم نے اس کا بھی جواب دیا تھا اس سے پہلے, یہ انڈیا کے اس سے پہلے, کہ اپنے اقتدار اعلیٰ پہ پاکستان کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا. اس میں فیلڈ مارشل کر لیں, اس میں پرائم منسٹر کر لیں, یہ سارے مل کے ہماری مسلح افواج کر رہی ہیں, ہماری حکومت, اور اس میں ساری اپوزیشن اس وقت شامل ہو گئی تھی. اور آج بھی لوگوں کے اندر جو بڑے اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. لیکن کیا ہم نے یمن پہ جب پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا تو جو تقریریں ہوئی تھی تو سعودی عرب کی تو ناراضگی نہیں ختم ہوئی تھی ہماری اس سے, کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے رہے, جب ان کو ضرورت تھی تو یہاں پہ اور بحث شروع کرا دی گئی. اس لیے جو فیصلہ کرنے کے لیے حکومت کے پاس اختیار موجود ہے, پالیسی سازی وہ کر رہے ہیں اور وہ بہترین انداز میں کریں گے. یہ ایران نے جو جواب دیا, جو فیصل بات کر رہے تھے, بالکل درست بات ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے 5 پوائنٹ کروشل ہیں. تو بالکل ہیں, ان کے ہونے چاہیے. کہ امریکہ آیا نا بیچ میں, تو امریکہ نے تو کہا تھا ہم نے تو ختم کر دیا. پھر بات چیت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ جو خطے میں پریشر آ رہا ہے اس وقت یورپ کا, خود گلف کے کنٹریز کا, کہ اس جنگ کو ختم کرایا جائے. اور مستقل ایران یہ کہہ رہا ہے جنگ بندی نہیں, اس کو طے کریں گے اور معاوضہ بھی دیں گے. آپ ان کے جو منجمد ذخائر ہیں, پیسے ہیں, وہ بھی واپس کریں گے. یہ وہ بالکل ایسے ہی 5